کیا ایک پیغمبر کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں یہ چیز موجود ہے کہ جو پچھلا پیغمبر ہے وہ لازماً اس کی پیشن گوئی کرے گا؟ گویا ہر پیغمبر آنے والے پیغمبر کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو کیا ہمارے پاس ثبوت ملتا ہے کہ سیدنا مسیح کی پیشن گوئی ان سے پچھلے پیغمبر نے کی ہو اور رسول اللہ کی پیشن گوئی ان سے پچھلے پیغمبر نے کی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ ان کے انتخاب کا کیا اصول ہے، ان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا شواہد بیان کرتے ہیں، کس دور میں ان کی کیا نوعیت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے موضوع نہیں بنائیں۔ یہ پچھلے الہامی صحیفوں میں بھی اس طریقے سے زیر بحث نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے جب سوال کیا ہے تو اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کو لوگوں میں سے انتخاب کر کے اس کے سر پر یہ تاج رکھ دے، اسے اپنی پیغمبری کے لیے منتخب کرے، اس کو اپنی ہدایت دے اور پھر اس کی یہ ذمہ داری لگائے کہ وہ انسانوں تک اس ہدایت کا ابلاغ کرے۔ یہ بات البتہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے اور بائبل سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ پیغمبروں کا ایک سلسلہ تو سیدنا ابراہیم سے پہلے رہا ہے۔ وہ کس طرح بھیجے گئے، جب وہ اپنی قوم کی طرف آئے تو ان کے لیے کیا شواہد تھے جن کی بنیاد پر انہوں نے آ کے دعوت دی۔ ان پیغمبروں میں سے کچھ کا ذکر بھی اگرچہ قرآن میں ہوا ہے، لیکن اس طرح کی کوئی چیز کسی جگہ زیر بحث نہیں آئی۔ بنی اسرائیل میں البتہ ایک نبوت کی پوری روایت قائم ہوئی ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان میں پہلے بھی پے در پے پیغمبر آئے، یعنی سیدنا ابراہیم بھی پیغمبر، پھر ان کے بعد اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی پیغمبر، پھر ان کے بیٹے یوسف بھی پیغمبر۔ تو وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا پیغمبر آ رہا ہے، چنانچہ باپ بھی جانتا ہے کہ اب اس کا بیٹا پیغمبر بنایا جائے گا، اس کے لیے دعائیں بھی کی گئی ہیں اور بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بشارت بھی دی ہے، جس طرح کہ ہم سیدنا اسحاق کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کی بشارت ابراہیم علیہ السلام کو کس طریقے سے دی گئی۔ اس طرح دیکھیے تو گویا ہر چیز پہلے سے واضح ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے ہاں جو نبوت کا دور شروع ہوا ہے، اس میں بھی خود موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی، یعنی وہ اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے کیا شواہد پیش کیے، کن چیزوں کی بنیاد پر ان کی قوم نے ان کو مانا، کیونکہ یہ بات تو قرآن سے معلوم ہو جاتی ہے کہ سب نے مان لیا۔ لیکن پھر بنی اسرائیل کے ہاں کفین من بعدہ بالرسل کی صورت پیدا ہو گئی، ایک کے بعد دوسرا آتا چلا گیا، چنانچہ وہاں پیشین گوئی بھی موجود ہے، اس کو پیش بھی کیا جا رہا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں البتہ یہی ہوا ہے، یعنی بنی اسرائیل کے سب پیغمبروں نے ان کی پیشین گوئی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان کے بارے میں عہد لیا ہے۔ سیدنا مسیح کے بارے میں خود قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ تو آئے ہی اس لیے تھے کہ آنے والے پیغمبر کی بشارت دے دیں۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو شواہد پیدا کیے ہیں ان کی نوعیت الگ الگ رہی ہے۔ یہ آخری نبوت بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل میں آ رہی تھی، اور پھر اس آخری نبوت پر پوری دنیا نے ایمان لانا تھا، چنانچہ یہاں شواہد اور دلائل کی نوعیت ہی بالکل تبدیل ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم عام طور پر یہ سنتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، اور یہ اپنی جگہ صحیح بات بھی ہے کہ ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل و نوید مسیح۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا خان صاحب، مسیح کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ جو خود لفظ ہے بنی اسرائیل کے اندر آپ نے فرمایا خاص طریقے کا اللہ تعالیٰ کی اسکیم جاری رہی، تو وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ جو پیغمبر آتا تھا کہا جاتا ہے کہ جی وہ ایک باقاعدہ ایک رسم ادا کی جاتی تھی، مسح کی رسم ہوتی تھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم کی حد تک خاص رکھا کہ آنے والا جو ہے وہ پچھلے والے سے ایک طرح کی تصویر اور تائید حاصل کرے گا۔ وہاں تو یہ روایت قائم رہی، یعنی پیغمبر عام طور پر تعارف کرا کے دنیا سے رخصت ہوتے تھے، بلکہ پچھلا پیغمبر آنے والے کی منادی کر رہا ہوتا تھا۔ اس کی ایک بڑی ہی غیر معمولی تصویر ہمارے سامنے سیدنا یحییٰ کی زندگی میں آتی ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے منادی کی، اور پھر جب سیدنا مسیح کی بعثت ہوئی تو انہوں نے پچھوا بھیجا، وہ اس وقت زندہ میں تھے، کہ اس سے جا کر کہہ دو کہ اس وقت تو اندھے دیکھ رہے ہیں اور لنگڑے چل رہے ہیں، اس کے بعد اب کس کا انتظار ہے۔ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا یحییٰ ان کی منادی کرنے کے لیے آئے تھے، اور سیدنا مسیح کا اصل کام ہی یہی تھا
کہ وہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد بن کر آئے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم صاحب، یہ عام طور پہ گفتگو میں کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہری بات آپ پہ ختم نبوت ہو گیا، کوئی شخص کسی بھی حیثیت میں نبوت کا دعویٰ کر نہیں سکتا۔ تو جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر کوئی پیغمبر آنا تھا نعوذ باللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی چاہیے تھی۔ تو کیا یہ دین کا تقاضا تھا؟ کیونکہ قرآن مجید نے تو ایک جگہ پہ کہہ دیا بھی آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن اس کے باوجود مثبت طور پہ بھی یہ ضروری تھا دینی لحاظ سے کہ اگر کسی کو آنا ہے تو آپ کی پیشن گوئی ہوتی تبھی وہ آ سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی آخری کتاب نازل ہو چکی ہے، اب کسی اور کتاب کو نازل نہیں ہونا۔ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے، چنانچہ فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں ظاہر ہے کہ اب نجات کے لیے کوئی اور شرط داخل نہیں کی جا سکتی۔ جب یہ کہا جائے گا کہ ہم نے دین کی جو ہدایت اس پیغمبر کو دینا شروع کی تھی وہ آج پائے تکمیل کو پہنچ گئی، تو دین کی ہدایت میں نبوت پر ایمان شامل ہے۔ وہ اگر ماضی کے پیغمبر ہوں گے تو ان پر بھی ایمان لانا پڑے گا، اور اگر بعد میں کسی کو آنا ہے تو اس کے ایمان کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصی حیثیت تقاضا کرتی ہے کہ اگر کسی کو آنا تھا تو پھر آپ ہی کو بتا کر جانا تھا کہ میرے دین میں ابھی ایک چیز باقی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی آنے والا آئے گا اور تمہیں اس کی پیروی کرنی ہو۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ملٹی میڈیا کی دنیا ہے، بڑے پیمانے پر انسانیت کو پیغام پہنچانے کے لیے اس میڈیم کو یوز کیا جاتا ہے۔ نیٹ فلکس ہے، امیزون ہے، موویز ہیں، اس طرح اینیمیشن 10 چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر جو افراد کام کرتے ہیں ان کو ظاہری بات ہے کچھ کریکٹرز نبھانے پڑتے ہیں۔ کسی کو اپنے آپ کو دکھانا ہے کہ وہ شراب کا رسیہ ہے تو وہ شراب کی بوتل لے کے بیٹھے گا، کہیں شادی بیاہ کے معاملات ہو رہے ہیں، مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اصول میں پہلے بتائیے گا کہ جو حدود دین اسلام عام حالات میں ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے زیب و زینت کی ہو تو یہ کرنا ہے، آپ نے محرمات کے معاملے میں اس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، کیا فلم کے اندر، ٹی وی کے اندر، آرٹ میں، ڈرامہ میں، اسٹیج کے اوپر انہی ہدایات کا اطلاق ہوگا یا وہ صرف حقیقی دنیا کی ہیں؟ دین میں دو طریقوں سے معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، اس طرح کے معاملات کے تو آپ قریب نہیں جا سکتے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جنسی تعلق پر کوئی ڈرامہ بنا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ممنوع ہے۔ اس کو قرآن مجید کبائر الاسم والفواحش سے تعبیر کرتا ہے، یعنی وہ ایسے گناہ ہیں کہ جن میں کسی استثناء کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں نہ دکھائی جا سکتی ہیں، نہ لوگوں کو ان کی ترغیب دی جا سکتی ہے، نہ اس طرح کے معاملات کسی بھی مقصد سے کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق آداب سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سد ذریعہ کے طور پر بعض آداب سکھائے ہیں، اس چیز کا لحاظ رہے، اس چیز کا لحاظ رہے۔ یہ جتنے بھی ہدایات احکام ہمیں سورہ نور میں دیے گئے ہیں ان کا معاملہ آداب کا ہے۔ آداب کی نوعیت کی چیزوں میں حقیقت دیکھی جاتی ہے، یعنی یہ سامنے رکھا جاتا ہے کہ کیا فی الواقع جو چیز اصلاً مقصود ہے ہم اس کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، یعنی یہ کام کر کے کیا ہم برائی کی طرف بڑھ تو نہیں رہے، جس مقصد کے لیے روکا گیا تھا اس مقصد ہی کو تو ہم نے نظر انداز نہیں کر دیا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کسی آدمی کے پاس اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے لحاظ سے، اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے، اپنے کام کے لحاظ سے کسی چیز کو اگر مستثنیٰ سمجھنا چاہے تو سمجھ لے۔ اس میں صحیح اصول یہ ہے کہ استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھئے وہ کیا فتویٰ دیتا ہے کہ فی الواقع کسی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی خلاف ورزی کرنا مقصود ہے، یا کسی خاص مقصد کے لیے یا کسی پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ آداب میں سے کسی چیز کی رخصت کے اصول پر خلاف ورزی کر رہے ہیں۔